جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک انسیڈنٹ جو کافی زیادہ وائرل ہوا، اس پہ 14 تاریخ کو ڈی اے جی صاحب آپریشن نے بڑی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی اور ساری جو بات تھی پولیس کے پاس اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا. لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ اور سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا. تو اس پہ میں نے ریئلائز کیا کہ میں خود آپ کے ساتھ آ کے اس پہ بات کروں، اور بہت سی چیزوں کا آلریڈی آپ کو پتہ بھی ہے، وہ شاید رپیٹ ہوں. اور اس میں بیسیکلی بات جو کہ ہے سٹارٹ ایسے ہوئی کہ ایک 12 تاریخ سے چیز وائرل ہونی شروع ہوئی کہ پنجاب گروپ آف کالجز کے کالج کیمپس نمبر 10 جو گلبرگ میں ہے، وہاں پہ کسی بچی کے ساتھ ریپ ہوا اور الیجلی اس کا جو گارڈ ہے اس نے ریپ کیا. تو 14/12 کو جب یہ وائرل ہوئی، اس کے بعد ہماری اوبیسلی انکوائری شروع کی. ہم نے گارڈ کا پتہ کیا. گارڈ چھٹی پہ تھا، وہ اس کو اس کے گھر سے بلوایا گیا، سرگودا میں تھا، اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ تمام جو ایویڈنس ہمارے پاس آ رہی تھی اس کو پروو کیا گیا. سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے، جس طریق کا یہ وقوعہ بتایا جاتا ہے، وہ پوری 12 گھنٹے کی سی سی ٹی وی فوٹیج، ایک منٹ کی، وہ خود دیکھی گئی اور اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکرپنسی نہیں پائی گئی. اس کے بعد پھر جن لوگوں نے جن اسٹوڈنٹس نے کوئی ویڈیو بیان دیا ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا. اس کے علاوہ تمام ہاسپٹلس چیک کیے گئے، پہلے سرکاری چیک کیے گئے، پھر جیسے ہی سوشل میڈیا میں کوئی نئی بات آتی تھی کہ جی فلاں ہاسپٹل چیک کر لیں، فلاں پرائیویٹ ہاسپٹل چیک کر لیں، وہ چیک کیے گئے. ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کا نام آیا، اس کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کی گئیں، اس کا آئی سی چیک کیا گیا، اس کا انٹری رجسٹر چیک کیا گیا. کسی قسم کی کوئی اس طرح کے انسیڈنٹ کی کوئی پیشنٹ وہاں پہ یا اسٹوڈنٹ کوئی آنا ثابت نہیں ہوا. اس کے بعد پھر ایک لڑکی کا نام سامنے آیا اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ فلاں ہاسپٹل میں ہے، اس کو چیک کیا جائے. اس کے پیرنٹس سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ اس بچی کو چوٹ لگی تھی 2 اکتوبر کو، اور انہوں نے پورا ایک پروسیس بتایا کہ پہلے وہ جنرل ہاسپٹل میں گئے، پھر پرائیویٹ کلینک میں گئے، پھر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئے، اور 11 اکتوبر کو وہ بچی وہاں سے ڈسچارج ہوئی. اور اس کا بھی سارا ریکارڈ چیک کیا گیا، اس کے سکینس چیک کیے گئے، اور جس طرح اس کے پیرنٹس نے بتایا ایز اٹ از ہی ویسے ہی ثابت ہوا. اور انہوں نے آ کے اپنا ویڈیو بیان بھی دیا. وہ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ رکا نہیں. 2 لڑکیوں اور کا نام آیا، ایک کی شاید ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے کافی سال پہلے، دوسری بھی کوئی ایکس اسٹوڈنٹ تھی جو کہ کافی سال پہلے کالج چھوڑ کے جا چکی ہے. وہ لاہور سے باہر کسی شہر سے بلانگ کرتی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہوئی ہے. بلکہ اس کے پیرنٹس نے بھی ہم سے رابطہ کیا اور اس چیز پہ بڑا ایجیٹیٹ کیا کہ ہمارے بچی کو بلا وجہ بدنام کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے باقی جتنی بھی اس قسم کی ویڈیوز یا اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کو پروو کیا گیا، اور ان کو ہم اب ایف آئی اے کو بھیجوا رہے ہیں. اس پہ ایک ملزم ہم نے پکڑا جس نے اسٹوڈنٹس کو اشتعال دلانے کی کوشش کی، لیکن انفارچونیٹلی وہ آج پتہ چلا ہے کہ ڈسچارج ہو گیا. لہذا اس کے بعد پھر یہ باقی جو اسٹوڈنٹس تھی جن کے ویڈیو بیان آئے کہ وہ چشمدید گواہ تھی، ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا. وہ انہوں نے بھی اپنے وڈرا کر لیے اسٹیٹمنٹس، اور انہوں نے کہا کہ ہم موقع پہ موجود نہیں تھے، اور یہ ثابت بھی ہوا کہ موقع پہ موجود نہیں تھے. اور کالج کی ساری اسٹوڈنٹس جتنے پاسبل تھے ان کو بھی انٹیروگیٹ کیا گیا، ان کا انٹرویو کیا گیا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک کسی قسم کی کوئی ایویڈنس کہیں سرفیس پہ نہیں آئی. اور اس کے بعد منڈے سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا وائلنس کا، پروٹیسٹ کا. پہلے دن ہم نے بڑا ریسٹرینٹ شو کیا. جن اسٹوڈنٹس نے وائلنس کیا ان کو ہم نے وارن کر کے واپس جانے دیا. کل کافی زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی، یہاں تک کہ آپ کے علم میں ہے کہ بائکس کو آگ لگائی گئی، بلڈنگ کو ڈیمیج کیا گیا. اس کے اوپر ہم نے 24 جو وائلیٹرز تھے ان کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کر کے ان کو اریسٹ کیا ہے. آج بھی کوئی 31 کے قریب پکڑے گئے ہیں وائلیٹرز، اور جن کے خلاف لیگل ایکشن ہو رہا ہے. تو مقصد آپ کا بیسیکلی یہاں پہ آنے کا، آپ کو بلوانے کا یہی تھا کہ بلا وجہ ایک چیز کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے جس کی کوئی بیس نہیں ہے. اگر ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ کسی قسم کی بھی کوئی ایویڈنس، کوئی
چیز آپ کے پاس ہے ہمارے پاس لے کے آئیں، ہم امیڈیٹلی ایکشن لیں گے. ہم خود تو ایفرٹ کر ہی رہے ہیں. ہائی لیول کمیٹی بنی گورنمنٹ لیول پہ، اس نے بھی اس واقعے کو بیس لیس بتایا. ایف آئی اے کی ایک کمیٹی بن گئی ہے جو کہ تمام وہ جو لوگ اشتعال پھیلا رہے ہیں یا غلط ریومرز کر رہے ہیں ان کی وہ جو بھی ویڈیوز ہیں یا آڈیو پیغام ہیں یا جو بھی ان کا پروپیگنڈا ہے اس کو وہ پروو کر رہی ہے اور اس پہ ہم ایکشن لیں گے بھرپور. اچھا سر، یہ بتائیے کہ کل جو ہے وہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو ہیں عالیہ نیلم، انہوں نے آئی جی پنجاب کو بلایا ہے اسی واقعے سے متعلق. تو کیا کوئی جوڈیشل کمیشن جا رہا ہے یا پھر پولیس جو ہے وہ ایک اپنی جو ہے وہ ایک تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے گی؟ اس کے بارے میں بتائیے. ہم نے تو آلریڈی آپ کو جس طرح کہ بتایا ہے کہ پولیس کے لیول پہ بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک ایف آئی اے کی کمیٹی بن گئی ہے، ایک گورنمنٹ لیول پہ ہائی لیول کمیٹی بنی، اس نے بھی اپنی فائنڈنگ دے دی ہیں. اب ہائی کورٹ کیا حکم دیتی ہے اس کے بارے میں تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. سر یہ بتا دیجیے کہ آپ نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب میں اس وقت ہنگامے ہو رہے ہیں، پنڈی میں بھی بہت زیادہ ہنگامے ہو رہے ہیں، لاگ اور صورت خراب ہو رہی ہے. جو لوگ آپ پکڑتے ہیں جو وائلنٹر ہیں جن کو نہ جلد کے الگ کے پتا ہے کہ وہ ٹی وی پہ جو مرضی آگے بول رہے ہیں کے اوپر، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی کہ ایک بندہ جو ہے جس نے سارا کچھ وائلیٹ کیا، سارا کچھ پھیلایا اور دوسرے دن اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. ایف آئی اے سائبر کرائم تو یہ کیس بنا رہی ہے. ابھی ٹی ایل پی نے بھی الٹیمیٹم دے دیا کہ جی 7 دن میں اس کو کلیئر کیا جائے ورنہ ہم بھی سڑکوں پہ رہتے ہیں. تو کا کیا بولیں گے اس میں کیا آپ ایک مدد لے کے؟ جی اوبیسلی ہمارا جو کام ہے، ہم تو جو ایکشن ہے جو لا فل ایکشن ہے وہ لیں گے. ایف آئی آر رجسٹر کریں گے. سائبر ٹیررزم کی ایف آئی آر رجسٹر کی ہے ایف آئی ایم نے، اور ہم ان کو جو بھی اس میں انوالو ہوگا وہ اریسٹ ہوگا اور وہ کورٹ کے سامنے پریزنٹ ہوگا. سر یہ بتا دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے لاہور کے حالات خراب ہوئے، آگ لگائی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی، آخر کون لوگ ہیں جو اکسا رہے ہیں؟ اور اسٹوڈنٹ بچوں کے متعلق بھی سوچنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹوں نے جس طرح سے آگ لگائی ان کے خلاف اگر کارروائیاں کریں گے تو ان کا سی آر او ریکارڈ بھی بن جائے گا. اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. یہ بات میں خود کہنا چاہ رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو بھی اور ان کے والدین کو بھی کہ وہ حرکت کر رہے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے اور اس کا لاس الٹیمیٹلی ان کو ہوگا. ان کا پولیس پرماننٹ ریکارڈ بنے گا. کل کو ان کے ایڈمیشنس میں ان کو پرابلم ہوگی، ویزاز لگنے میں پرابلم ہوگی، جابس لینے میں پرابلم ہوگی. سیدھی سی بات ہے، یا تو کوئی چیز سامنے لے کے آئیں اور پھر اس پہ ایکشن نہ ہو تو ان کو رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں. اور ویسے بھی اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو جو طریقہ ہے پروٹیسٹ کا پیسفل پروٹیسٹ کریں. کسی بلڈنگ کو آگ لگانا یا کسی کو ڈیمیج کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے ان کو. اور جو پہلا آپ نے کیا بات کی، جس طرح سے جو لوگ اکسا رہے ہیں بچوں کو، ہاں جو اکسا رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہم یہ بھی فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایف آئی اے اس پہ کام کر رہی ہے کہ جو پہلی پوسٹ انیشیٹ ہوئی تھی وہ 2 جو گروپ بنے ہوئے تھے انسٹا کے پیجز، ان کو ہم ٹریس کر رہے ہیں کہ یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی ہے. سر یہ بتا دیجیے گا ابھی تک ٹوٹل جو ہے سوشل میڈیا کے کتنے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ابھی تک پوائنٹ آؤٹ ہوئے ہیں؟ جی سوشل میڈیا کے کتنے اکاؤنٹس ابھی تک سامنے آئے ہیں پولیس کی تفتیش؟ 50 کے قریب یہ بتا رہے ہیں ڈی جی صاحب کہ ابھی تک سرفیس پہ آ گئے ہیں. جنہوں نے انویسٹیگیٹ کیا آپ ان کو ایک قانون رکھ سکتے ہیں نا، جو آپ پرچے دے رہے ہیں ان پر ایک جو قانونی آپ کی کارروائی. نہیں ان پہ ڈائریکٹ ایف آئی آر میں وہ انوالو ہیں. لیکن آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ ہی تو کر سکتے ہیں 109 میں. وہ تو ڈیفینیٹلی کوئی کیس رجسٹر ہوگا تو اس میں 109 میں آئیں گے. ابھی تو چونکہ ایف آئی اے نے کیس رجسٹر کیا ہے اور وہ سائبر ٹیررزم کے اندر آ رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑی اچھی بات ہے وضاحت کی ہے، لیکن اس میں کچھ لیٹ بھی ہو گئے. جیسے پی ایچ سی کا واقعہ تھا، وہاں پر رکلا کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کو بھی کافی لیٹ جو ہے نا مینیج کیا گیا، تو اس کو آپ پہلے ہی آگے وضاحت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ نہیں ڈی آئی جی صاحب نے دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ 12 کو یہ چیز سامنے آئی، 13 کو سنڈے تھا، منڈے کو فرسٹ ٹائم پریس کانفرنس کر کے کلیئر کیا ڈی آئی جی صاحب نے. اور اس کے بعد کل میڈم چیف منسٹر صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی. تو اس کو تو پہلے دن سے ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. کس حد تک اب میں اس کو یہ ہینڈ آؤٹ ہے جو ڈی آئی جی صاحب سب سے جاری ہوا، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ لوٹ پوش ہو گیا تھا جس کو آپ ہٹا کے فون کر کے بلایا اور ہمیں بڑی محنت سے 8 گھنٹوں میں اس کو گرفتار کر سکنے لگی ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ بھاگ گیا تھا. آپ کے لفظ ہے میں نے اس کے ہینڈ آؤٹ سامنے رکھا ہوا ہے.
चुके हैं उसको देख के पढ़ना। तो ऐसे जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो देखिए वो एक होगी। अब मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी CCTV फुटेज जो है वो चली गई। अब उस इख्तियाल अंगेजी में कल मिनिस्टर वज़ीर आला साहब ने तो कह दिया कि वो कुछ और सियासी जमात भी हो सकती है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना हैंडआउट और गैर जिम्मेदाराना बयान हुकूमत की तरफ से भी तो दिया गया। पुलिस की हद तक तो मैं यही कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल अल्फाज के चुनाव में कोई फ़र्क पड़ा है बेसिकली, क्योंकि पहले दिन यही पता चला कि वो थर्सडे को लीव लेके अपने गांव चले गया, तो क्योंकि लाहौर में अवेलेबल नहीं था, लेकिन जब उससे रब्ता किया गया टीम वहाँ भिजवाई गई टीम, तो ही वॉज वेरी मच अवेलेबल एट हिज होम। तो वो उसने आके अपना पूरा वो शामिल इंक्वायरी हुआ है, पूरा उसने बयान दिया है पूरा। दूसरे हैंडआउट में भी यही लफ्ज़ कर दिया, तस्दीक करके भेजा गया। दूसरे हैंडआउट में भी यही था, उसको ले लिया गया। वैसा ये कहना चाहते हैं कि वाकया मिस हैंडलिंग हुआ है। हाँ, जिस तरह हमारे साहिवाल में हो गया, इंडिया में हैंडबुक जारी हो गया, वो दहशतगर्द थे, बाद में पुलिस की फैमिली हो अगर वो सच नहीं इसलिए भी ऐसा देखे ना, कॉलेज के डिसीजन को सस्पेंड कर दिया गया। नहीं, मिस हैंडल तो आप नहीं कह सकते, एक चीज़ हुई नहीं है, या तो है ना कोई वाक़या हुआ हो और उस पर टाइमली एक्शन ना हुआ हो, फिर तो वो मिस हैंडल होता है। वज़ीर तालीम का बयान मौजूद है कि CCTV फुटेज गायब की गई है, कैमरे उतारे गए हैं। ये तो वही बता सकते हैं, मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता। वही बात है कि हुकूमत खुद मिस हैंडल किया है, पुलिस से हुआ है या मुद्रा से हुआ है, उनके बयान की मौजूद है, जिससे इस मामले को पता चला। अच्छा मौलाना साहब, कल कॉल है PTI की, तो कल किस तरह आप स्ट्रेटजी आपकी कल की क्या होगी? PTI की हमारी स्ट्रेटजी तो बड़ी क्लियर है हमेशा की तरह कि जो कोई वायलेंस करेगा या करने की कोशिश करेगा उसको हम उसके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट हर बंदे का राइट है, लेकिन जो उसको ट्रांसग्रेस करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा सर, आज सूबाई वज़ीर अब्बास बुहारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि PTI के लोग शामिल हैं। क्या पुलिस को भी कोई ऐसे सबूत मिले जिससे ये साबित हो वो इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जो वकील गिरफ्तार हुआ था इसकी पोस्ट मौजूद है जिसमें उसकी कोई ऐसी एविडेंस मिल रही है। अच्छा सर, ये तय कि ब्राउन मुल्क से भी ये सोर्स ने कहा है कि वहाँ से भी कुछ सोशल मीडिया ऑपरेट हुए हैं, और जो सिक्योरिटी गार्ड है दूसरा जो आपकी तहवील में है पुलिस के भीतर, क्या उसको छोड़ दिया गया है? और ये जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं जो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, इससे मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने जैसे कि पहले भी कहा है कि शामिल इंक्वायरी हुआ था, हमारे पास आया था, उसको इंटरव्यू किया, इंटरोगेट किया, और उसके बाद जब उसका कोई ऐसा सामने नहीं आया एविडेंस तो उसको वापस भिजवा दिया। बाकी रह गया सोशल मीडिया, वो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो इंटरनली भी एक्सटर्नली भी यूज़ भी होता है, मिस यूज़ भी होता है। थैंक यू। जी, मैं स्टार्ट में बताया कल 24 हमने गिरफ़्तार किए थे, उनकी FIR हो गई है, आज वालों की FIR रजिस्टर हो रही है। आज भी आपने बताया 31 लोग करते हैं। जी, तो सर इनसे तो स्टाफ लिए जाए नहीं है, ये प्रॉपर चैनल के जरिए पेश हो गए गिरफ़्तार हो गए।